بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے ہاں پہلی مرتبہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے، تو بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام عکرمہ رکھا۔ عکرمہ نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ بھی ایک بیٹی اور بیٹا ہوئے۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غزہ رکھا، جبکہ غزہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل جوان ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور خدا تعالیٰ کا حکم آپ کو سنایا کہ خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر اللہ پاک کا حکم سنا دیا۔ اس بات کو سننا تھا کہ قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن عکرمہ بہت خوبصورت ہے، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اسے ماننا ہوگا، مگر اس نے پھر بھی انکار کیا اور کہا کہ آپ حابیل کو دوست رکھتے ہیں، بس اسی وجہ سے آپ حابیل کی شادی عکرمہ کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ قابیل وہ نوجوان تھا جس نے اپنے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی شادیاں دونوں بیٹیوں کے ساتھ کروا دی۔ اس کے بعد قابیل حابیل سے حسد کرنے لگا اور کہا کہ میری بہن عکرمہ کو طلاق دے دو، میں اسے اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو دونوں بیٹوں میں انصاف کرنے کے لیے فرمایا دونوں بھائی کوہ منع پر قربانیاں رکھ کر آئیں، جس کی قربانی خدا تعالیٰ نے قبول کی اس کی بیوی عکرمہ ہوگی۔ بس جب قابیل اور حابیل دونوں کوہ منع پر قربانی دے کر واپس اپنے باپ کے پاس آئے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل، تیری بہن عکرمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل نے اس بات کو سنا اور حابیل کو مار ڈالنے کی تدبیر شروع کر دی۔ وہ ہر وقت حابیل پر نظر رکھتا اور اسے مارنے کے لیے کوشش کرتا رہتا۔ بس ایک روز ایسا ہوا کہ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا اے بھائی، اس میں میری کیا مجال، خدا تعالیٰ عادل ہے، اچھا اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا، میں اللہ پاک کا حکم بجا لاؤں گا، مگر تو روز محشر عذاب کا مستحق ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ اس بات کو سننا تھا کہ حابیل کا جانی دشمن ہو گیا قابیل۔ اور ایک روز ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے ہوئے تھے، تو قابیل نے حابیل کے بکری خانہ کے پاس جا کر دیکھا اور وہ منگل کا دن تھا، حابیل اس میں سو رہا تھا۔ تو اب حابیل کو دیکھتے ہی قابیل کو اسے مارنے کا خیال آیا، مگر وہ سوچنے لگا کہ میں کیسے ماروں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی زمین پر کسی شخص نے کسی دوسرے کا قتل نہ کیا تھا۔ اسی وقت شیطان بصورت ایک شخص کے سانپ ہاتھ میں لیے قابیل کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا اور سانپ مر گیا اور شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس سے یہ تعلیم پائی اور ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مار ڈالا، جس سے حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار اور کافر ہوا۔ اب قابیل یہ سوچنے لگا کہ میں اس لاش کا کیا کروں، اگر یہ لاش لوگوں نے دیکھ لی تو وہ مجھے پکڑ لیں گے اور مار ڈالیں گے۔
اب وہ اس لاش کو چھپانے کی تدبیر کرنے لگا۔ بس کیا ہوا کہ ابھی وہ اس سوچ میں گم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے زمین پر آئے۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور ایک کوا مر گیا تو دوسرے کوے نے زمین کھود کر اس مرنے والے کوے کو زمین میں دفن کر دیا۔ بس وہیں سے قابیل نے یہ دیکھا اور زمین کھود کر حابیل علیہ السلام کو اس زمین میں دفن کر دیا، لیکن بھائی کی بھائی کے حق میں خیر خواہی دیکھ کر وہ شرمندہ بھی ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر اپنے گناہ پر بہت زیادہ افسوس کیا اور پشیمان ہونے لگا۔ بس اسی وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قابیل کو اپنے اندر دبا لے۔ تو جب زمین نے قابیل کو اپنے اندر دبایا تو آواز آئی، اے ابلیس، اپنے بھائی کی خون ریزی کی ہے تم نے؟ تو قابیل نے اس پر کہا کہ خدا تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں گناہ گار ہوا ہوں، لیکن ابلیس بھی تو تیرا نافرمان ہوا تھا، تو اسے زمین نے کیوں نہیں دفن کیا اپنے اندر؟ تو اس پر اللہ پاک نے کہا کہ اس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، خدایا، میرے باپ نے بھی تو گناہ سے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، تو پھر اسے زمین نے کیوں اپنے اندر نہیں دبایا؟ تو اللہ پاک نے آواز دی، اے مردود، تیرے باپ نے قطعاً صلہ رحمی نہ کی تھی جیسا کہ تو نے کی۔ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ کی برکت سے میرا گناہ بھی بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دو۔ تب اس زمین نے قابیل کو چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سور کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے قابیل کو نیزہ مارا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قابیل کو دوبارہ زندہ کیا گیا، پھر نیزہ مارا گیا، پھر قابیل مر گیا اور پھر اسے اللہ پاک کے حکم سے زندہ کیا گیا۔ بس یہ اسی حال میں قابیل قیامت تک مبتلا رہے گا کہ اسے بار بار موت دی جائے گی اور بار بار زندگی دی جائے گی۔ قابیل وہ واحد شخص ہے ناظرین اکرام جس نے پہلی مرتبہ قتل کیا تھا۔ اب رہتی دنیا تک زمین پر جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم ان گناہوں سے ہمیں اور ہماری تمام تر مسلمان بہن بھائیوں کو محفوظ رکھے۔ آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔